بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ بیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیم یعنی اسلام پر قائم تھے، اور ایسی کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 میں عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہاشم بن عبد مناف اور والدہ سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب یعنی جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ قبل فلسطین کے علاقے غزنی میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب یعنی موجودہ مدینہ لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سردار اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کاندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت زینب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، جہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ابا کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت مطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسے بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبد القعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان 4 کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبد القعبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوشش کی۔ جب رسول کی عمر مبارک 24 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا زبیر کا انتقال ہو گیا۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور دونوں بیٹی صبا اور حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے ابو طالب ہیں، جس کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ نے ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنو ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور ان حضرت کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار مکہ کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی سختی نہ کر سکے۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے، باقی بیٹوں میں جعفر تیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ تینوں بیٹیوں میں طالب، ہانی اور جمان ہیں۔ کیونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد القعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبد القعبہ کا نام روایات میں معقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلامی دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دردناک عذاب دینے کے لیے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی بھی نبی پاک کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے، اور آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔
جہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے قبیلے کا کوئی مرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینکے دیے۔ اس کی اولاد میں معتب اور بیٹی درا نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بنت توحیب سے ہوئی، جس سے خجل اور حضرت حمزہ دو بیٹے اور ایک بیٹی صفیہ پیدا ہوئی۔ کبھی روایت یہ ہے کہ خجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی اس سے خوب تقویت ملی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی پانچویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جن سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ پایا، لیکن قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ کے کفن دفن میں سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں عبداللہ بن عباس اور فضل بن عباس مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی چھٹی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزان عبد المطلب میں عباس، ابو لہب، ابو طالب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لاولت رہے، اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔